علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خلاصۃ النحو کا 21واں سبق، اس میں مورب اور اس کا اعراب۔ تو بلا تاخیر آئیے اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اس میں مورب اور اس کا اعراب۔ دیکھیں، جیسے کہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں، عربی میں سیکھنے کے لیے ہم نحو پڑھ رہے ہیں۔ نحو کیا کرتا ہے؟ کلمے کے آخر کی جو حرکت یا حرف وغیرہ ہے، یعنی کہ اعراب، اس پر بحث کرتا ہے۔ اسی طرح اس میں مورب جو ہے، اس میں مورب ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس کا آخر عامل کی وجہ سے بدل جائے۔ عامل وہ ہوتا ہے کہ جو اسم میں عمل کر رہا ہو۔ جیسے کہ اگر پیچھے فعل ہے، اس کے آگے اسم آ رہا ہے تو اس کو وہ مرفوع کر دے گا فاعل ہونے کی وجہ سے۔ اگر پیچھے فعل فاعل موجود ہیں تو آگے اگر اسم آ رہا ہے اور وہ مفعول کی حیثیت رکھتا ہے تو وہ منصوب ہو جائے گا مفعول ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ اسم جو ہے وہ اس پیچھے والے عامل کی وجہ سے ہی منصوب، مرفوع یا پھر مجرور ہو سکتا ہے، کہ جب حرف جر آ جائے تو پھر وہ مجرور یعنی کہ کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ اگر فاعل بنے تو مرفوع یعنی کہ پیش کے ساتھ آئے گا، اور اگر فعل فاعل موجود ہو مفعول بنے تو منصوب یعنی کہ زبر کے ساتھ آئے گا۔ اسی طرح ہی اس میں مورب جو ہوتا ہے، اس کا آخر بدلتا رہتا ہے پیچھے جو عامل ہوتا ہے اس کی وجہ سے۔ اب اس کے اعراب وہ کہتے ہیں کہ 3 طریقوں سے آ سکتے ہیں، 3 ہوتے ہیں: رفع، نصب اور جر۔ یعنی کہ اس کا جو اعراب ہوگا اس کی جو 3 حالتیں بنیں گی، ایک ہوگی حالت رفعی، ایک ہوگی حالت نصبی اور ایک ہوگی حالت جری۔ اور یہ اعراب جو ہے کبھی حرکت کے ذریعے، حرکات کے ذریعے سے مراد کبھی زبر، زیر اور پیش کے ذریعے آئیں گے، اور کبھی حروف کے ذریعے سے یعنی کہ الف، واو، یا کے ذریعے سے آئیں گے۔ حروف جو ہے وہ حروف کے ذریعے صرف الف، واو اور یا کے ذریعے ہی آ سکتے ہیں، اور کسی حروف کے ذریعے اعراب جو ہے وہ نہیں ظاہر ہوتا۔ ان الف، واو، یا کو جو ہے وہ حرف علت بھی کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کبھی لفظی بھی ہوتے ہیں، مطلب کہ جو ان کا اعراب ہوتا ہے وہ پڑھا بھی جا سکتا ہے، اور کبھی تقدیری، اور کبھی یعنی کہ اعراب تبدیل تو ہو چکا ہوتا ہے لیکن پڑھا نہیں جا سکتا۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے اس میں مورب یعنی کہ اب عربی جو ہے وہ اتنی وسیع ہے کہ اب اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں مورب کی آگے پھر انہوں نے 12 قسمیں کی ہیں، کہ اتنے 12 قسم کے جو اسماء ہوں گے نا، ان میں حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جری، 3 قسم کے اعراب پڑھے ہیں ہم نے۔ ان کی حالت رفعی، نصبی، جری ہوگی، ان کے اندر پھر اعراب دیے جائیں گے کہ حالت رفعی میں اس کے اندر یہ تبدیلی ہوگی، حالت نصبی میں یہ تبدیلی ہوگی، اور حالت جری میں اس طریقے سے یہ آئے گا۔ تو آگے شروع کرتے ہیں۔ آگے پہلی قسم جو انہوں نے دی ہے مفرد منصرف صحیح۔ نام سے ہی تعریف کی جا سکتی ہے کہ مفرد جس سے ایک فرد سمجھا جائے، منصرف وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین آ سکتی ہے، یہ اس کا حکم ہے منصرف کا، تنوین اور کسرہ آ سکتی ہے۔ اور صحیح ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسم کے آخر میں حرف علت نہ ہو، مطلب الف، واو، یا میں سے کوئی حرف بھی نہ ہو، تو اسے نحو کے اندر جو ہے وہ صحیح کا درجہ دیا جاتا ہے۔ مفرد منصرف صحیح، جب بھی ہم مفرد منصرف صحیح کہیں گے تو اس سے مراد یہ چیز ہوگی کہ وہ مفرد بھی ہوگا، منصرف بھی ہوگا، یعنی کہ اس کے آخر میں تنوین اور کسرہ آ سکتے ہوں گے، اور صحیح یعنی کہ آخر میں حرف علت نہیں ہوگا۔ اب اس کی مثال انہوں نے لیا ہے راجلن سے۔ اب راجلن ایک لفظ جو ہے یہ مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے اس کی 3 حالتیں بنائی ہیں، حالت رفعی بھی، حالت نصبی بھی اور حالت جری بھی۔ حالت رفعی یعنی کہ جب یہ رفع کے ساتھ آئے گا، پیش کے ساتھ اس نے آنا ہوگا، تو یہ سمپل جو ہے دمہ کے ساتھ آ جائے گا، جیسے جاء رجل، فعل کے بعد فاعل آیا ہوا ہے۔ حالت نصبی دیکھیں تو راجلن، یعنی کہ حالت نصبی جب یہ منصوب پڑھا جانا اس کی ضرورت ہوگی تب یہ فتح کے ساتھ آئے گا، سمپل سا رأیت راجلن۔ رأیت راجلن میں دیکھیں پیچھے رأیت میں فعل فاعل موجود ہے، اور راجلن جو ہے اس کا منصوب ہونا، منصوب کی وجہ سے یہ فتح آیا۔ اس کے بعد حالت جری ہے، نظرت الی راجلن۔ اب راجلن جو ہے یہ حالت جری آنی تھی، اس کی جری حالت کیوں آنی تھی؟ کیونکہ پیچھے جو ہے وہ الی موجود ہے۔ الی کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ حرف جر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ بعد والے اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟
مجرور کر دیتا ہے، مطلب کہ اس کو کسرہ دے دیتا ہے، مطلب کہ زیر دے دیتا ہے۔ راجلن دیکھیں آپ تینوں مثالوں میں دیکھیں، راجلن کو حالت رفع میں لکھنا ہو تو فتح دمہ سے لکھیں گے یعنی کہ پیش سے لکھیں گے، حالت نصب میں لکھنا ہو تو فتح سے یعنی کہ زبر سے لکھیں گے، اور حالت جری کسرہ یعنی کہ زیر سے لکھیں گے۔ اسی طرح دوسری قسم ہے قائم مقام صحیح۔ لفظ کو سمجھیں، قائم مقام صحیح یعنی کہ صحیح کے قائم مقام، صحیح کا نائب، صحیح کی جگہ پر آنے والا۔ تو صحیح کی تعریف، قائم مقام صحیح کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ لام کلمہ جو اس کا ہے وہ حرف علت ہو، یعنی کہ الف واو اور یا میں سے کوئی حرف موجود ہو لام کلمہ میں، اور اس کا جو ما قبل ہے یعنی کہ لام کلمہ سے پچھلا جو حرف آ رہا ہوگا وہ ساکن ہونا چاہیے۔ یہاں مثال لیا انہوں نے ضبیٌ کی مثال لیا۔ اس کی بھی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتحہ سے، حالت جری کسرہ سے، جس طریقے سے منفرد منصرف صحیح کی حالتیں آئی ہیں تینوں، اسی طریقے سے قائم مقام صحیح کی بھی حالتیں آئیں گی۔ پھر آگے جمع مکسر منصرف ہے۔ جمع مکسر منصرف میں دیکھیں آپ لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ دو چیزیں اس میں ایڈ ہیں، ایک تو جمع مکسر اور ایک منصرف۔ جمع مکسر کا ہم جانتے ہیں کہ وہ جمع جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں رجال ہے، یہ مرد کی جمع ہے، اصل میں یہ کیا تھا راجل، جمع اس کی کیا بنی رجال۔ منصرف یعنی کہ اس کے آخر میں بھی تنوین اور کسرہ آ سکتے ہیں۔ تو جب ایسی قسم کا کوئی اسم آپ کے سامنے آ جائے، اس کی حالت آپ نے بنانی ہو رفع، تو وہ بھی اسی طریقے سے جس طرح مفرد منصرف صحیح اور قائم مقام صحیح کی بنی ہے، ضمہ سے، نصبی بنانی ہو حالت تو فتح سے، جری بنانی ہو تو کسرہ سے آتی ہے۔ اب یہ حالتیں ہمیں بنانی کیوں ہوتی ہیں، یہ ہمیں ضرورت کیوں ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کی حالت رفع بنائیں، مرفوع بنائیں، نصبی بنائیں، جری بنائیں، کون سی حالت سے چاہیے؟ تو آپ نے اس کے پیچھے والے حرف کو، اس کے پیچھے والے اسم کو، عامل کو دیکھنا ہے کہ عامل اس سے کیا چیز لینا چاہ رہا ہے۔ عامل پیچھے اگر فعل ہے تو وہ ظاہری سی بات ہے فاعل کا تقاضا کرے گا کہ اسے فاعل بناؤ، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے اس کو پھر آپ حالت رفع میں لے کر آئیں گے۔ پیچھے اگر فعل فاعل موجود ہیں تو وہ ظاہری سی بات ہے آگے مفعول کی طلب کریں گے، تو مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے تو حالت نصبی لائیں گے۔ اس طریقے سے پیچھے حرف جر ہوگا تو حرف جر کیا کہتا ہے، اس کو کسرہ دیتا ہے، حالت جری میں لاتا ہے تو حالت جری اس کی لے کر آئیں گے زیر کے ذریعے سے۔ اسی طرح آپ جیسے پیچھے دیکھیں گے عامل آپ کو جو طلب کر رہا ہوگا کہ اس کی حالت کون سی لانی چاہیے، آپ اسی حالت کے مطابق اس کا اعراب لکھ دیں گے۔ اس کے بعد ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں پچھلے اسباق میں کہ جمع مؤنث سالم جو ہوتا ہے وہ جمع کے واحد کے آخر میں جو ہے وہ الف اور تا بڑھا دی جائے تو پھر وہ جمع مؤنث سالم بن جاتا ہے۔ جیسے لفظ تھا صالحٌ، اس سے جمع مؤنث سالم اگر بنائی جائے تو آخر میں الف اور تا بڑھا دیں گے تو وہ صالحات بن جائے گا۔ اب ایک لفظ مسلمٌ ہے تو وہ بن جائے گا مسلمات۔ ایک لفظ ہے کراستٌ، تو اس کو جیسے یہاں مثال دی ہوئی ہے اس کی اگر جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو وہ کراسات بن جائے گی۔ تو اب اس کی حالت رفع، حالت نصبی، حالت جری کیسے لائیں گے؟ تو اس کی حالت رفع ضمہ سے لائیں گے جس طرح دی ہوئی ہے کراسات سے، اور حالت نصبی اور جری کراسات سے لائیں گے۔ اب یہاں پر ظاہری طور پر دیکھنے سے آپ حالت نصبی میں دیکھیں جمع مؤنث سالم کی حالت نصبی میں رأیت کراسات، آخر میں تو زیر ہے تو اسے تو حالت جری میں ہونا چاہیے تھا، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اس کی حالت نصبی ہی ہے۔ اس کا جو حالت ہے کراسات کی حالت نصبی میں یہ اس ٹائم منصوب ہی ہے۔ اگر اس کے پیچھے آپ دیکھیں اب جس طرح سے رأیت لگایا ہوا ہے، رآ فعل، تو ضمیر اس کا ہو گیا فاعل، کراسات اب ہو گیا مفعول، اور مفعول ہم نے پڑھا ہے ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ہمارے ظاہری طور پر تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ کراسات جو ہے یہ کراسات ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ جمع مؤنث سالم کی جو حالت ہے وہ ایسے نہیں آتی، وہ کسرہ سے ہی آتی ہے۔ تو یہی اصول ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کسی کا اعراب دیکھنا ہے کہ کس صورت میں کیسا آنا ہے تو آپ کو اس حرف کی قسم پتہ ہونی چاہیے۔ جی سب سے پہلے یہ اس میں مورب ہو، اس کے بعد پھر 12 قسمیں جو آپ پڑھ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک قسم ہو، پھر اس کے اندر جو 3 حالتیں ہیں ان حالتیں آپ کو یاد ہوں کہ یہ حالت اس کی حالت رفع ایسے آئے گی، حالت نصبی ایسے آئے گی، حالت جری ایسے آئے گی، تو آپ جملہ اور اعراب جو ہے وہ درست کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی یہی چیز ہے، تو اس کی حالت رفع ضمہ سے آتی ہے، نصبی اور جری دونوں کسرہ سے آتی ہیں۔ تو اب ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ فرق کیسے کریں گے کہ دونوں کراسات ہیں،
حالت نسبی میں بھی قرہ ساکن ہے، حالت جری میں بھی قرہ ساکن ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ اعراب اور حالتیں آپ کو پتہ کیسے چلتی ہیں، ما قبل سے، پچھلے کو دیکھ کر، پچھلا جو اس کا عامل موجود ہوتا ہے نا، پچھلی عبارت میں، پچھلے حرف میں، پچھلے لفظ میں پیچھے موجود ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ چیز کیا بن رہی ہے۔ آپ پیچھے دیکھیں گے رأیتو ہے، رآ فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، آگے تو مفعول ہے، اس کا مطلب یہ حالت نسبی میں قرہ ساکن ہے۔ اب آگے ایک اور مثال میں نظرت الی قرہ ساکن دیا ہوا ہے، اب یہ مجرور ہے کیونکہ پیچھے حرف جر آیا ہوا ہے، اس وجہ سے مجرور ہے۔ تو آپ کو عامل بتائے گا کہ ایک جیسے تو ہیں لیکن پھر بھی عامل بتا دے گا کہ یہ حالت نسبی والا آیا ہوا ہے، یہ حالت جری والا آیا ہوا ہے۔ آگے پانچویں قسم جو ہے وہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف، منصرف کی تعریف منصرف کا حکم میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ منصرف ہوتا ہے جس کے آخر میں تنوین اور کسرہ آ سکتی ہے، تو غیر منصرف یہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں تنوین اور کسرہ نہیں آ سکتی۔ تو اس کی حالت رفعی کس چیز سے آتی ہے؟ ضمہ سے آتی ہے۔ حالت نسبی و جری فتحہ سے آتی ہے، یعنی کہ زبر سے آتی ہے۔ نحو کی اصطلاح میں ضمہ جو ہے وہ پیش کو کہا جاتا ہے، نصب جو ہے وہ زبر کو کہا جاتا ہے، اور جر جو ہے وہ زیر کو کہا جاتا ہے، یعنی کسرہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اپنے نام تو یاد ہوں گے آپ کو۔ اب غیر منصرف کی جو حالت رفعی ضمہ سے آتی ہے جیسے جاء عمر، اب عمر جو لفظ ہے نا، عمر، اس اسم کی بات ہو رہی ہے اصل میں، یہ اسم جو ہے وہ غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب غیر منصرف کیسے پتہ چلا ہمیں؟ تو اس کی صورتیں ہیں، اس کی صورتیں ہیں، وہ دوسرے چیپٹر میں جب آپ غیر منصرف، منصرف اور غیر منصرف کا بیان پڑھیں گے تو اس میں آپ کو معلوم ہو جائیں گے کہ اس کی کون سی صورتیں ہیں جس سے اسم کا پتہ چلے کہ وہ غیر منصرف ہے یا منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں عمر مثال دی ہے غیر منصرف کی، تو اس مثال میں آپ دیکھیں کہ جاء عمر، جاء فعل ہو گیا، عمر تو اس کا فاعل ہو گیا، یہ تو سیدھی سیدھی مثال ہو گئی۔ اس کے بعد حالت نسبی جو ہے وہ کہتا ہے فتح سے آتی ہے، رأیت عمرا، میں نے دیکھا عمر کو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ حالت جری، اب حالت جری ہم پیچھے جو پڑھ کر آئے ہیں 4 قسموں میں، وہ تو ایسے پڑھی تھی کہ الا راجل، الا ضبجن، یعنی کہ آخر میں جو ہے وہ کسرہ آ رہی تھی۔ یہاں بھی کسرہ آنی چاہیے تھی پھر، لیکن نہیں، کیونکہ غیر منصرف کا ہم نے حکم پڑھا ہوا ہے کہ آخر میں اس کے تنوین اور کسرہ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو نظرت الی عمرا، اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ الا جو ہے وہ حرف جر نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، الا حرف جر ہی ہے، آگے عمرا جو ہے وہ ہے مجروری، یہ حالت جری اس کی آتی ہی ایسے ہے، یہ ضروری نہیں کہ زیر ہوگا تبھی ہم مانیں گے کہ یہ مجرور ہے، ایسا نہیں ہے، جیسے اس کی حالت ہوگی ہم نے اسے ویسے قبول کرنا ہے۔ اگر ہم نے حالتیں پڑھی ہوں گی، ہمیں حالتیں پتہ ہوں گی، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ حالت نسبی ایسے آنی ہے، حالت رفعی اور حالت جری ایسے اس کی آنی ہے، تو جیسے آنی ہے ہم نے ویسے ہی اس کو قبول کرنا ہے کہ یہ چیز ایسے آئی ہوئی ہے، اس کی حالت نسبی یوں ہی آنی تھی، حالت جری اور حالت نسبی۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، جو اس کی چھٹی قسم ہے وہ ہے اسم منقوص۔ 5 قسمیں پڑھ لی ہیں۔ اسم منقوص، اسم منقوص یہ ہوتا ہے کہ جس کے لام کلمہ جو ہے، اب پیچھے ہم ایک وہ پڑھ کر آئے تھے قائم مقام صحیح، اس میں لام کلمہ میں کیا تھا؟ حرف علت تھا، یعنی الف او یا میں سے کوئی حرف بھی آ جائے۔ اس میں منقوص میں یہ بات خاص ہو گئی ہے کہ لام کلمہ میں یا ہو، لام کلمہ میں یا حرف موجود ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو۔ قائم مقام صحیح میں ہم نے یہ پڑھا تھا لام کلمہ حرف علت ہو، الف او یا میں سے کوئی بھی حرف ہو جائے اور اس کا ما قبل پیچھے والا حرف ساکن ہو جائے، یعنی جزم آ جائے۔ اس میں منقوص میں ایسی بات ہے کہ لام کلمہ یا ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو، یعنی کہ اس پہ کسرہ ہو، زیر ہو۔ اسی طرح اس کی حالت رفعی وہ کیا کہتا ہے؟ ضمہ سے آتی ہے، حالت نسبی فتح سے آتی ہے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم مثالوں میں دیکھیں، جاء القاضی، رأیت القاضی، مررت بالقاضی، تو یہاں پر تو حالت رفعی میں قاضیو تو آ ہی نہیں رہا، قاضیو کہ پیش ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ رفع ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم دیکھیں گے کہ اسم کون سا ہے، منقوص ہے، اس میں معرب کے اندر جو قسمیں ہیں ساری، ان میں سے آپ کو ایک نکالنی پڑے گی، اس کا اعراب پھر جیسے ہوگا آپ کو ویسے اس کا تعین کرنا پڑے گا۔ اس میں منقوص کی حالت رفعی ضمہ سے ہی آئی ہوئی ہے، لیکن میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، لکھا بھی ہوا تھا کہ جو اعراب ہے وہ کبھی تقدیری ہوتا ہے، کبھی لفظی ہوتا ہے۔ تقدیری سے مراد پڑھا نہیں جاتا، لفظی سے مراد پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر نا اس کی حالت رفعی جاء القاضی میں یہ جو ہے ضمہ کے ساتھ ہے، لیکن تقدیری ہے کہ پڑھی نہیں جائے گی، لیکن ہے پیش تو ہے، لیکن ضمہ اس کے اوپر یوں سمجھ لیں کہ آپ حالت رفعی اس کی ہے، آپ اسے قاضیو ہی سمجھیں،
کیونکہ اس کی حالت تقدیری ہے، اس پہ نہیں آ سکتی پیش۔ اس کے بعد حالت نسبی ہے، اس میں فتح سے آئی ہوئی ہے۔ اب جو فتح ہے وہ لفظی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، رأیت القاضیہ۔ اس طرح حالت جری ہے، وہ کثرت سے آئی ہوئی ہے لیکن تقدیری ہونے کی وجہ سے نہ ہمیں نظر آئے گی نہ ہمیں پڑھنے میں آئے گی۔ مررت بالقاضی، اب قاضی نہیں ہوں، قاضی نہیں ہوا، یہ مررت بالقاضی پڑھا جائے گا کیونکہ اس کی حالت رفعی حالت جری دونوں ہی ایسے آتی ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے 7ویں قسم اس میں مقصور۔ اس میں مقصور لفظ سے واضح ہے کہ آخر میں جو ہے وہ اس کے قصر مکسور ہو، الف مکسورہ۔ الف مکسورہ آپ پیچھے پڑھ آئے ہیں مذکر اور مؤنث کے سبق میں کہ اس میں مکسور وہ ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو۔ الف مکسورہ یہ ہوتا ہے کہ کھڑی زبر، جیسے آپ کہہ لیں اسے، تو کھڑی زبر میں اس کا اعراب کیسے لائیں گے؟ تو کھڑی زبر میں اس کے اعراب دمہ سے، فتحہ سے اور حالت کسرہ سے ہی آئے گا۔ حالت رفعی دمہ سے جیسے ہم پڑھا ہے، حالت نصبی فتحہ سے، حالت جری کسرہ سے۔ لیکن اس کے تینوں اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوں گے، مطلب کہ پڑھنے میں نہیں آئیں گے۔ آپ کو پیش بھی نہیں پڑھنے میں آئے گی، آپ کو زیر بھی نہیں پڑھنے آئے گی، زبر بھی پڑھنے میں نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے آخر میں آتی ہی کھڑی زبر ہے۔ اس میں مقصور یہی ہے، دیکھیں جاء الفتح، اب فتح، رأیت الفتح، سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا مطلب کہ فتح پیش تو ہے نہیں، پیش ہوتا ہے سمپل ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ جاء الفتح ہوتا تو پتہ چل جاتا ہے کہ رفعی ہے، ایسا نہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو دیکھنا پڑے گا پیچھے کیا ہے، پیچھے جاء ہے، جاء جو ہے وہ فعل ہے، تو فعل آگے فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، تو فتح جو ہے اس کا فاعل ہوا، اس وجہ سے حالت رفعی میں ہے، آپ اسے پھر فتح سمجھیں۔ اسی طرح رأیت آگے مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، تو فتح جو ہے اب فتح ہو گیا، فتح زبر کے ساتھ آیا۔ اس کے بعد حالت جری، پیچھے حرف جر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ حرف جری سے مجرور کرے گا، تو اب یہ فتی نہیں فتح ہی پڑھا جائے گا، کیونکہ حالت اس میں مقصور کی آتی ہی ایسے ہے۔ یوں سمجھ لے کہ یہ اصول ہے کہ آپ کی یہ جو اسم ہیں ان کی حالتیں ایسے ہی آئیں گی، تو آپ نے انہیں ایسے ہی سمجھنا اور ایسے ہی یاد رکھنا ہے اور ان پر ایسے ہی امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد مضاف الی الیاء ہے۔ مضاف الی الیاء کا مضاف آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ ایک اسم کی نسبت دوسری نسبت سے کی جاتی ہے۔ مضاف الی الیاء سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یا کی طرف مضاف ہو، جیسے ہم کہتے ہیں کتابن ہے، اسم ہے ایک، پھر ہم کہتے ہیں کتابی، آگے یا جو ہے وہ ہم نے لگا دی ضمیر کی، تو ہم کہتے ہیں کہ میری کتاب، جیسے قلمن ہے کہہ دیتے ہیں قلمی، میرا قلم۔ اس طرح غلام لفظ ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں غلامی، میرا غلام، یعنی کہ یا جو آتی ہے وہ میرے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کے اوپر جزم ہوتی ہے، تو اس کا اعراب کیسے آتا ہے؟ اس کا اعراب بھی اس میں مقصور کی طرح آتا ہے، تینوں حالتوں میں تقدیری پڑھا نہیں جائے گا، لیکن دمہ سے ہوگا، حالت نصبی فتح سے ہوگی اور حالت جری کسرہ سے ہوگی صحیح، لیکن پڑھی نہیں جائے گی۔ تو اس کے لیے بھی دیکھنے کے لیے آپ کو پیچھے دیکھنا پڑے گا عامل کو، کہ عامل کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، تو یہ اس کی وہی حالت ہوگی۔ اسی طرح جاء غلامی، رأیت غلامی، نظرت الی غلامی، تینوں کی چیزیں سیم ہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ حالت رفعی میں ہے، نصبی میں ہے، جری میں ہے، تو آپ کو پیچھے عامل کو دیکھنا پڑے گا، عامل کس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ 9ویں قسم ہے اسماء ستہ۔ یہ کچھ خاص قسم کے اسماء ہیں، اسماء ستہ یعنی کہ 6 اسماء ہیں اس میں، ابن، اخن، فمن، حمم، حنن اور ذو۔ ان کی حالت رفعی کیسے آتی ہے؟ واؤ سے۔ اب دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں کچھ بتایا تھا کہ اعراب کچھ حرکت کے ذریعے بھی آتے ہیں اور اعراب کچھ لفظ کے ذریعے بھی آتے ہیں۔ حرکت کے ذریعے سے آپ کو بتایا تھا زبر، زیر اور پیش کے ذریعے آئیں گے، اور جو حرف ہے اس کے ذریعے سے آئیں گے تو یہ الف، واؤ اور یا کی صورت میں آئیں گے۔ تو یہ اسماء ستہ ہیں، ان کے ساتھ اعراب جو ہے وہ زبر زیر پیش والا نہیں آتا ہے، ان کے ساتھ حرف والا اعراب آتا ہے۔ تو وہ حالت رفعی لائیں گے تو واؤ کے ذریعے آئے گی، حالت نصبی الف کے ذریعے سے، اور حالت جری یا کے ذریعے سے آئے گی، جیسے جاء ابو زیدن۔ اب دیکھیں یہاں پر لفظ اس میں اسماء ستہ کہاں پر ہے؟ اسماء ستہ ہے ابو، ابن پڑھ کے آئے نا آپ، ابو۔ اب ابو کے بعد جاء، دیکھیں پیچھے فعل ہے تو ابو جو ہے وہ اس کا فاعل ہونا چاہیے تھا، مضاف لے کر فاعل ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اسے ابو جو ہے اس کے بعد پیش ایک ہونی چاہیے تھی، اور کیونکہ ابن کی پیش تو ہے اپنی، ابو کے بعد پیش نہیں لگائی کیونکہ حالت رفعی اسماء ستہ کی واؤ سے آتی ہے،
اسی لیے آگے واو لگایا ہے۔ اسی طرح حالت نسبی میں دیکھیں ابا، تو اس کی حالت نسبی الف سے آتی ہے۔ آپ کو اصول یاد ہوں گے نا کہ اس کی حالت رفع کیسے آتی ہے، حالت نسبی کیسے، تو آپ اس پہ امپلیمنٹ خود ہی کر لیں گے۔ حالت جری یا سے آتی ہے، تو ابھی، اب دیکھیں با کے بعد یا لگا دی اس نے، نظرت الی ابی زیدن، تو یہ یا سے آتی ہے۔ تو جن چیزوں میں حالت رفع نسبی اور جری حروف سے آتی ہے وہ یہ اسماء ستہ ہیں، آگے تثنیہ اور کلا، کلتا، اثنان، اثنتانی ہیں، اور آگے ایک دو اور قسمیں بھی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ باقیوں میں جو ہے وہ آپ کا اعراب حرکت کے ذریعے آئے گا، کبھی زبر کے ذریعے آ رہا ہوگا، کبھی زیر کے ذریعے، کبھی پیش کے ذریعے آئے گا۔ تثنیہ کیا ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو شخصوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، دو افراد کو سمجھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے کچھ اور اسم بھی دے دیے اس نے، کلا، کلتا، اثنان، اثنتانی، کہ جب ایسے اسماء آ جائیں گے یا تثنیہ آ جائے گا تو اس کی حالت رفع الف سے آئے گی، جاء رجلان الف سے، اور حالت نسبی اور جری یا ساکن ما قبل مفتوح سے آئے گی۔ ما قبل مفتوح مطلب کہ پیچھے والا حرف اس کا زبر ہو جائے گا۔ حالت رفع دیکھیں اس کی جاء رجلانی، اب دیکھیں رجلانی، اب یہاں پر رجلانی میں لام کے بعد جو الف آ رہا ہے وہ اس کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ اس کی حالت رفع آئی ہوئی ہے یہاں پر، کیونکہ جاء تو فعل ہے تو رجلانی اس کا فاعل ہوگا، یعنی کہ دو مرد۔ حالت نسبی یا ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے۔ اب دیکھیں لام کے بعد یا ساکن آیا ہوا ہے اور ما قبل مفتوح، یعنی کہ جو لام ہوگا اب اس پر کیا آئے گی، زبر آئی ہوئی ہے۔ رأیت رجلین، اب رأیت میں رآ فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، رجلین جو اس کا ہو گیا وہ ہو گیا مفعول۔ اس کے بعد حالت جری میں دیکھیں الا حرف جر تھا، رجلین مجرور۔ حالت جری میں اب یہاں سے آپ کو جو اس کا اعراب ہے نا، آپ اس کا اعراب دیکھیں، پڑھ بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس کا اعراب ہے یہ تقدیری نہیں لفظی ہے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، آپ پڑھ بھی رہے ہیں۔ رجلین یا ساکن ہے، لام کے اوپر زبر آئی ہوئی ہے۔ حالت نسبی اور جری دونوں سیم ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے آپ کو اس کا عامل دیکھنا پڑے گا، پیچھے والا کیا تقاضا کرتا ہے، تبھی آپ کو پتہ چل جائے گا اس کی حالت کون سی آئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے 11ویں قسم ہے اس کی جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم آ جائے، اولو آ جائے، عشرونہ سے لے کر تسعونہ تک گنتی والے جو دہائی ہیں، یعنی کہ 20، 30، 40، 50، 60، 70، یہ والی گنتی آ جائے، تو اس کی حالت رفع جو ہے وہ آتی ہے واو ساکن ما قبل مدموم، یعنی کہ واو ساکن آئے گا، اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ پچھلا حرف جو ہے وہ پیش کے ساتھ آئے گا، اور اس کی حالت نسبی اور جری یا ساکن ما قبل مکسور، یا ساکن ہوگا، پیچھے والا حرف جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ حالت رفع دیکھیں جاء مسلمون، جاء فعل، مسلمون اس کا بنا فاعل۔ اب یہاں پر ہمیں میم، اصل لفظ تو مسلمون تھا نا، میم تک تھا، مسلمون، میم کے بعد اب آگے ہم نے کیا کہا تھا، واو ساکن ما قبل مضموم سے آئے گی، تو واو ساکن اور ما قبل مضموم آپ نے یہاں لگا ایڈ کر دیا، تو آپ کی یہ جمع مذکر سالم کی حالت رفع بن جائے گی۔ حالت نسبی بنانی ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، یا ساکن ما قبل مکسور لے آنا ہے، مسلمین ہو جائے گا۔ اسی طرح حالت جری لانی ہو تو وہ بھی حالت نسبی اور جری دونوں سیم ہے۔ دیکھنے کے لیے آپ کو پیچھے جو ہے اس کا عامل دیکھنا پڑے گا، کہ رأیتو میں دیکھیں فعل فاعل موجود ہے، نظرت الی مسلمین میں دیکھیں الی حرف جر موجود ہے، اس وجہ سے۔ پھر 12ویں قسم میں جمع مذکر سالم دیا ہوا ہے جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یعنی کہ ایسے جمع مذکر سالم کی بات ہوئی ہے کہ جو میرے کو ظاہر کرے، جو میرے کو ظاہر کرے، یعنی کہ یا کی طرف مضاف ہو رہا ہے۔ جس طرح ہم نے پیچھے وہ والی مثال پڑھی تھی مضاف الی الیاء کی، جو قسم پڑھی تھی، یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ جمع مذکر سالم میں اگر ایسی چیز ہو جائے تو اس کی حالت رفع۔ اب اس کی حالت رفع بتائی ہے انہوں نے کہ واو سے آتی ہے، حالت نسبی اور جری دونوں یا سے آتی ہیں۔ اس کا اعراب کیسا آتا ہے، تقدیری آتا ہے، واو تقدیری کے ساتھ، یعنی کہ حالت رفع تقدیری ہوتی ہے، پڑھی نہیں جائے گی، نظر بھی نہیں آئے گی آپ کو، اور یا جو ہے وہ لفظی ہوتی ہے۔ اب حالت رفع دیکھیں جاء مسلمیہ، جاء مسلمیہ، جاء تو اس کا ہو گیا فعل، مسلمیہ اس کا ہو گیا فاعل۔ اب یہاں پر آپ یہ سوچیں کہ مسلمیہ بنا کیسے، جمع مذکر سالم میں آپ نے پڑھا تھا پیچھے ہی 11ویں جو
قسم ہم نے پڑھی ہے مسلمون، اگر آپ اسے دیکھیں تو یہاں غور طلب بات ہے، مسلمون میں اور مسلمیہ میں فرق ہے۔ مسلمون سے مسلمیہ بنا کیسے؟ صرف ہم نے نون کے مسلمون کے ساتھ یا کا ہی اضافہ کرنا تھا نا اس میں مضاف کرنے میں، تو یہ کیسے بنا؟ تو یاد رکھیں کہ مسلمون اس کے بعد پھر یا کا اضافہ کر دیا، نون تو جو ہے وہ مضاف اگر تثنیہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے نون تثنیہ نون جمع گر جاتا ہے، تو اس لیے اس قاعدے کو یاد رکھتے ہوئے، مرکب اضافی والے قاعدے کو یاد رکھتے ہوئے یہاں سے جو نون ہے وہ آپ کا گر گیا، تو بچا کیا؟ جاء مسلمو یا بچ گیا۔ اب مسلمو یا سے مسلمیہ کیسے بنا؟ اب مسلمو یا یہاں پر جب آپ اسے مضاف کر رہے ہیں تو اس کی جو میم کے اوپر جو پیش ہے، اب آگے جو یا آ رہا ہے ظاہر سی بات ہے وہ تقاضا یا کا زیر کا کرتی ہے، تو میم کو جب زیر بنایا آپ نے، اب اس کے آگے واو ہے، واو جو ہے وہ پیش کا تقاضا کرتی ہے، واو جو ہے وہ پیش کا تقاضا کرتی ہے، لیکن پیچھے تو میم پر اب زیر لگا دیا ہے، تو اب واو کو یا میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ اب واو کو جب یا بنایا تو کیا بن گیا؟ جاء مسلمی، پھر آگے ایک اور یا مسلمی یا، اب یا دونوں یا اکٹھی ہو جائیں تو ادغام کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ملا دیا جاتا ہے، تو اسے ملا کر ایک لکھ کر شد لکھ دی جاتی ہے، تو جاء مسلمیہ ایسے بنا۔ تو حالت رفع اس کی ایسے آئی، حالت نصبی رأیت مسلمیہ، اب دیکھیں حالت نصبی تو صاف واضح ہے، زبر بھی آ رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی چل گیا مسلمون سے مسلمیہ کیسے بنا، اور حالت جری آتی ہے بی مسلمیہ، اس کی بھی حالت رفع جو ہے وہ یا سے آتی ہے، اس کے اوپر بھی فتح آئی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھنا ہوگا، میں آپ کو ہر اس میں بتا چکا ہوں قسم میں، کہ آپ کو اگر یہ پتہ ہے کہ اس کی حالت نصبی اور حالت جری دونوں سیم آ رہی ہیں، جیسے یہاں پر مسلمیہ آگے بھی مسلمیہ، جری میں بھی نصبی میں بھی، تو کیسے دیکھیں گے؟ تو دیکھنے کے لیے آپ کو اس کا ماقبل دیکھنا ہوگا، پیچھے والا دیکھنا ہوگا، پیچھے والا اس کا عامل دیکھنا ہوگا، وہ کیا تقاضا کر رہا ہے۔ فعل ہوگا آگے فاعل کا تقاضا کرے گا، فعل فاعل موجود ہوں گے آگے مفعول کا تقاضا ہوگا، حرف جر ہوگا تو آگے اس کو مجرور کرنے کا تقاضا کرے گا، تو اس حساب سے آپ اس کی حالتیں بیان کر سکتے ہیں۔ باقی اس چیپٹر کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے ایک آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کی حالتیں اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کی پریکٹس کریں، کیونکہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ والا اسم میرے سامنے ہے، کوئی اسم آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو آپ اس کو نکالنے بیٹھیں، اس کی حالتیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان 12 صورتوں میں سے 12 قسموں میں سے کون سی قسم ہے۔ اب آپ کو وہ قسم متعین ہو جائے گی نا، اب پیچھے 11 تو آپ اپنے ذہن سے نکال دیں گے، اس ایک قسم کو لے لیں گے، اب اس کی تینوں حالتیں آپ بنا سکتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہوں گی کہ اس کی حالت رفع ایسے آنی ہے، حالت نصبی ایسے، تو حالت جری ایسے، تو اب جب آپ کو یہ حالتیں یاد ہوں گی تو آپ بنا سکتے ہیں۔ آپ ان کو پہلے یاد کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد تنبیہ دی ہوئی ہے کہ اسماء ستہ جو ہم نے پڑھے ہیں، ابن اخن فمن حموم اور ذو، تو اور جمع مذکر سالم جو ہم پڑھ کے آئے ابھی 11ویں قسم میں سے مسلمون، اور تثنیہ جو پڑھا تثنیہ اور کلتا والا، اور ان کے ملحقات سے مراد یعنی کہ اب جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق اس کے دیے ہوئے ہیں اولو سے شرون اور تیسون وغیرہ، اور تثنیہ کے ساتھ ملحقات یعنی کہ تثنیہ سے یعنی کہ جو حروف نکلتے ہیں، اور کلتا اسنان اسنتان، ان سب کا اعراب جو ہے وہ بالحرف آتا ہے، یعنی کہ الف واو اور یا میں سے ان کا اعراب بنتا ہے۔ لیکن جو باقی تمام اسماء ہم پڑھ کر آئے ہیں اور جتنی بھی قسمیں ہم پڑھ کر آئے ہیں اس کا جو اعراب ہوگا وہ بالحرکت ہوگا۔ آپ یہیں سے گن سکتے ہیں، اسماء ستہ ایک قسم ہو گئی، جمع مذکر سالم ایک قسم ہو گئی۔ اب یہ جو جمع مذکر سالم کی بات ہوئی ہے نا، جمع مذکر سالم یہ دو قسمیں اکٹھی ہو گئیں اس میں، ایک جمع مذکر سالم سمپل اور ایک جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے، 11 اور 12 یہ دونوں جو ہے اس میں جمع مذکر سالم کے اندر آ گئی ہیں۔ تو اسماء ستہ ایک قسم، جمع مذکر سالم ایک، اور جمع مذکر سالم مضاف الیہ 2، یہ 3 ہو گئیں اکٹھی، اور تثنیہ یہ 4، یعنی کہ 12 قسموں میں سے جو 4 قسمیں ہیں نا ان کا اعراب جو ہے وہ آپ کا بالحرف آتا ہے۔ جو باقی آپ کی 8 قسمیں بچتی ہیں شروع والی پہلی 8 قسمیں، ان کا جو اعراب ہوتا ہے وہ بالحرکت، یعنی الزبر زیر پیش ان کے ذریعے، دمہ کسرہ فتح ان کے ذریعے سے آتا ہے۔ تنبیہ نمبر 2 یہ ہے، یہ تو آپ کو اعراب بالحرف اور اعراب بالحرکت بتا دیا، اب اعراب ہوتا ہے تقدیری اور لفظی، اس کا بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہ پورے سبق کا نچوڑ ہے کہ آپ جو ہے
پورا سبق پڑھ آئے ہیں، اس کو یاد کر آئے ہیں، تو اب اس کے بعد آپ کو اس کی سمری یاد ہو کہ اس سبق میں یہ چیز ہے، تو یہاں پر وہی بتائی گئی کہ اس میں مقصور وہ والا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھڑی زبر آخر میں آتا ہے، جا الفتح رایت فتح، اور مضاف الی الیا جس میں نے آپ کو بتایا تھا، مثال بھی دی تھی، کتاب ان کو کتابی، قلم ان کو قلمی، تو اسی طرح مثال یہاں بک میں جو دی تھی وہ غلام ان سے غلامی۔ اس کا اعراب تینوں حالتوں میں، حالت نصبی بھی ہو، چاہے حالت جری ہو، چاہے حالت رفعی ہو، ان تینوں حالتوں میں، اور اس میں منقوص جو ہم نے پڑھا تھا جس کا لام کلمہ یا ہو ما قبل مکسور ہو، جیسے قاضی والی مثال لی تھی، اس کا صرف حالت رفعی میں اور جری میں، دو حالتوں میں، نصبی میں نہیں۔ اس کے بعد پھر جمع مذکر سالم مضاف الی الیا جو آخری قسم ہم نے پڑھی ہے 12ویں مسلمیہ والی، اس میں اس کا جو ہے حالت رفعی میں، ان سب میں حالتیں جو ابھی بتائی ہیں، اس میں مکسور کی 3 حالتیں، مضاف الی الیا والی 3 حالتیں، ٹوٹل 6 حالتیں ہو گئیں۔ اس کے بعد اس میں منقوص کا حالت رفعی اور جری میں 6 اور 2 8 حالتیں ہو گئیں۔ جمع مذکر سالم مضاف الی الجا کا حالت رفعی میں 8 اور یہ ایک حالت 9، ٹوٹل 9 حالتوں میں جو ہے اعراب تقدیری آیا ہوا ہے، اور باقی جو ہیں جتنے بھی اس کے علاوہ باقی بچ جاتے ہیں، 9 کے علاوہ، 9 حالتوں کے علاوہ جتنی بھی حالتیں بنتی ہیں، 12 قسم کے اسماء کے اندر ہر ایک قسم کا جو اسم ہے نا، اس کے اندر 3 حالتیں ہیں، نصبی، جری اور رفعی، جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ ان کے اندر اب دیکھیں 12 کو آپ 3 سے ضرب دیں تو 12 × 36، یعنی کہ ٹوٹل ہمارے پاس 36 حالتیں ہیں۔ 36 حالتوں میں سے 9 حالتیں جو ہیں ان کا اعراب تقدیری ہے، باقی جتنی بھی حالتیں بچتی ہیں 27 جو حالتیں ہیں ان کا اعراب جو ہے وہ لفظی آتا ہے۔ اعراب تقدیری لفظی کا آپ کو معلوم ہے، تقدیری جو آپ سے نہیں پڑھا جا سکتا لیکن موجود ہوتا ہے، پڑھا نہیں جا سکتا، ظاہر نہیں ہوتا، اور ایک ہوتا ہے اعراب لفظی جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، اسے تو آپ سے پڑھا بھی جا سکتا ہے، تو اسے اعراب لفظی کہتے ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، اس میں معرب اور اس کا اعراب۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہے، اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آیا، کوئی کویشچن ہے، تو وہ آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں میرے ساتھ، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ہم اس میں معرب اور اس کے اعراب کی جو ہے وہ تمرین حل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ، زندگی بخیر، اللہ حافظ۔